حیات الصحابہ جلد اول مضمون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی دعوت دینے کے لیے جماعتوں کو بھیجنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا، تم تیاری کر لو کیونکہ میں تمہیں ایک جماعت کے ساتھ بھیجنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد لمبی حدیث آئی ہے جس میں یہ مضمون ہے کہ پھر حضرت عبد الرحمن روانہ ہوئے اور اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گئے۔ پھر یہ لوگ وہاں سے آگے چلے یہاں تک کہ دمت الجندل نامی جگہ پر پہنچ گئے۔ یہ مدینہ منورہ اور ملک شام کے بیچ ایک قلعہ تھا جس کے ساتھ کئی بستیاں تھی۔ چونکہ جب دما میں حضرت عبد الرحمن داخل ہوئے تو انہوں نے دما والوں کو 3 دن اسلام کی دعوت دی۔ تیسرے دن اصعب بن عمرو کلبی رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے جو کہ عیسائی تھے اور اپنی قوم کے سردار تھے۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن نے قبیلہ جوہینہ کے ایک آدمی حضرت رافع بن مقیس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خط بھیجا جس میں تمام حالات لکھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب میں یہ لکھا، تم ازبخ کی بیٹی سے شادی کر لو۔ چنانچہ انہوں نے اس سے شادی کر لی۔ حضرت ازبخ کی اس بیٹی کا نام تماذر ہے جن سے حضرت عبد الرحمن کے بیٹے ابو سلمہ پیدا ہوئے۔ حضرت محمد عبد الرحمن تمیمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو بھیجا تاکہ وہ عربوں کو اسلام کی اور جلدی آنے کی دعوت دے۔ چونکہ ان کے والد عاص بن وائل کی والدہ یعنی ان کی دادی قبیلہ بنو بلی سے تھی، اسی لیے انہیں قبیلہ بنو بلی کی اور بھیجا۔ آپ اس خاندانی رشتہ داری کی وجہ سے اس قبیلہ کو معلوم کرنا اور ان سے جوڑ بٹھانا چاہتے تھے۔ حضرت عمرو علاقہ جذام کے سلاسل نام کے ایک چشمے پر پہنچے۔ اسی چشمے کی وجہ سے اس غزوے کا نام غزوہ ذات السلاسل مشہور ہو گیا۔ جب یہ وہاں پہنچے اور انہیں زیادہ خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی بھیج کر اور مدد طلب کی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن جراح کو شروع کے مہاجروں کے ساتھ ان کے پاس بھیجا جن میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آگے حدیث اور بھی ہے جو امارت کے باب میں آگے انشاءاللہ آئیں گی۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے یمن بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ جانے والی جماعت میں بھی تھا۔ ہم 6 مہینے وہاں ٹھہرے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ ان کو دعوت دیتے رہے لیکن انہوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو وہاں بھیجا اور ان سے فرمایا کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو تو واپس بھیج دے اور ان کے ساتھیوں میں سے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں رہنا چاہے وہ وہاں رہ جائے۔ چنانچہ حضرت برا فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ٹھہر گئے۔ جب ہم یمن والوں کے نزدیک پہنچے تو وہ بھی نکل کر ہمارے سامنے آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ہمیں نماز پڑھائی، پھر انہوں نے ہماری ایک صف بنائی اور ہم سے آگے کھڑے ہو کر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر سنایا۔ چنانچہ قبیلہ ہمدان سارا ہی مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ ہمدان کے مسلمان ہونے کی خوشخبری کا خط بھیجا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط پڑھا تو خوشی کی وجہ سے فوراً سجدہ میں گر گئے۔ پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھا کر قبیلہ ہمدان کو دعا دی کہ ہمدان پر سلامتی ہو، ہمدان پر سلامتی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بنی حارث بن قاب کے پاس نذران بھیجا اور ان سے فرمایا کہ قبیلہ بنو حارث سے لڑنے سے پہلے ان کو 3 دن اسلام کی دعوت دینا، پھر اگر وہ اسلام کی دعوت کو قبول کر لے تو تم بھی اس کے اسلام لانے کو مان لینا، اور اگر وہ اس دعوت کو قبول نہ کرے تو پھر تم ان سے لڑائی کرنا۔ چنانچہ حضرت خالد مدینہ سے روانہ ہوئے اور قبیلہ بنو حارث کے پاس پہنچ گئے تو حضرت خالد نے ہر اور سواروں کو گشت کرنے کے لیے بھیج دیا جو یہ کہتے ہوئے اسلام کی دعوت دے رہے تھے،
ایہا الناس اسلموا تسلموا، اے لوگو اسلام لے آؤ سلامتی پالو گے۔ چنانچہ وہ سب لوگ مسلمان ہو گئے اور جس اسلام کی انہیں دعوت دی گئی تھی اس میں وہ داخل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو حکم دیا تھا کہ اگر قبیلہ بنو حارث مسلمان ہو جائے اور لڑائی نہ لڑے تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ ان میں ٹھہر کر ان کو اسلام اور قرآن و حدیث سکھائے۔ چنانچہ حضرت خالد ان میں ٹھہر کر اسلام اور قرآن و حدیث سکھانے لگے۔ پھر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خط بھیجا جس کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بخدمت جناب حضرت نبی رسول اللہ من جانب خالد بن ولید، السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ، آپ نے بنو حارث بن کعب کی طرف مجھے بھیجا تھا اور آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جب میں ان کے پاس پہنچ جاؤں تو ان سے 3 دن نہ لڑوں بلکہ ان کو اسلام کی دعوت دو، اور اگر وہ مسلمان ہو جائے تو ان کے اسلام کو مان لو، ان کو اسلام کے حکم اور قرآن و حدیث سکھاؤ، اور اگر وہ مسلمان نہ ہو تو ان سے لڑو۔ چنانچہ جیسے اللہ کے رسول کا حکم تھا میں نے ان کے پاس پہنچ کر ان کو 3 دن اسلام کی دعوت دی اور ان میں گشت کرنے کے لیے سواروں کی جماعتوں کو بھیج دیا جو یوں دعوت دیتے تھے: اے بنو حارث مسلمان ہو جاؤ سلامتی پالو گے۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے اور وہ لڑے نہیں، اور اب میں ان کے پاس ٹھہرا ہوا ہوں، اور جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے ان کو ان کاموں کا حکم دے رہا ہوں، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان کو ان کاموں سے روک رہا ہوں، اور ان کو اسلام کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھا رہا ہوں۔ اب آگے کیا کرنا ہے میں اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا انتظار کر رہا ہوں۔ والسلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو یہ جواب بھیجا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد نبی رسول اللہ کی اور سے خالد بن ولید کے نام، سلام علیک، میں تمہارے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اما بعد، تمہارا خط تمہارے قاصد کے ساتھ میرے پاس پہنچا جس سے یہ معلوم ہوا کہ بنو حارث بن کعب تمہارے لڑنے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے اور انہوں نے تمہارے اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ لیا، اور اللہ نے ان کو اپنی ہدایت سے نواز دیا۔ اسی لیے اب تم ان کو خوشخبریاں سناؤ، اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، پھر تم واپس آ جاؤ اور تمہارے ساتھ ایک وفد بھی یہاں آئے۔ والسلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آ گئے اور ان کے ساتھ بنو حارث بن کعب کا ایک وفد بھی آیا۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ نے ان کو دیکھا تو آپ نے فرمایا: یہ کون لوگ ہیں جو ہندوستان کے آدمی معلوم ہوتے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بنو حارث بن کعب ہے۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا: میں بھی اسی بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم وہی لوگ ہو جن کو جب دھکا دیا جائے جب وہ کام کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ سب چپ رہے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ نے دوسری بار پھر تیسری بار پوچھا، پھر بھی کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر آپ نے چوتھی بار پوچھا تو حضرت یزید بن عبد المدان نے کہا: جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کو جب دھکا دیا جائے جب وہ کام کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے 4 بار کہی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار پوچھا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر حضرت خالد مجھے یہ نہ لکھتے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو اور تم نے لڑائی نہیں کی ہے
تو آج میں تمہارے سر کٹوا کر تمہارے پیروں تلے ڈلوا دیتا۔ حضرت یزید بن عبداللہ مدان نے عرض کیا، حضرت، اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں ہم نے نہ آپ کی تعریف کی ہے اور نہ حضرت خالد کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم نے کس کی تعریف کی ہے؟ ان سب نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم نے اس اللہ کی تعریف کی ہے جس نے آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت سے نوازا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ٹھیک کہتے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، جاہلیت کے زمانے میں تم اپنے مقابلے کے دشمن پر کس وجہ سے غالب آتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو کسی پر غالب نہیں آتے تھے۔ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ تم لوگ تو اپنے مقابلے کے دشمن پر غالب آ جایا کرتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم اپنے مقابلے کے دشمن پر اس بات کی وجہ سے غالب آتے تھے کہ ہم ایک رہتے تھے اور ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہوتے تھے اور کسی پر ظلم کرنے میں پہل نہیں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ پھر آپ نے حضرت قیس بن حسین کو ان کا امیر مقرر فرما دیا۔